بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 21 اپریل سوار کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں جو ابھی تازہ ترین معاملات۔ بیرسٹر گوہر عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کی لسٹ میں سے آؤٹ، اور جو نئی لسٹیں تیار ہوئی ہیں اس میں کس کس کے نام ہیں، کچھ نئے نام بھی ہیں۔ اور بڑی خبر جو خیبر پختونخوا میں خفیہ اجلاس ہوا، کرسی بچاؤ یا سیاست، اور اس میں خیبر پختونخوا کے اراکین نے بائیکاٹ کیا، اسپیکر اسمبلی بھی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران لالیکا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جو سامنے آئی، کس نے مجبور کیا، انکشافات سوشل میڈیا پر سخت رد عمل، اور 350 نئے اکاؤنٹس کی انٹری بھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی لندن سے واپسی کا شیڈول کینسل، اور آرمی چیف کی تقریر پر عمران خان کی بہن نورین خان نیازی کا بھی رد عمل آیا۔ عالیہ حمزہ کے ساتھ فسطائیت کا سلسلہ، جیل میں فیملی سے ملاقات کے معاملے میں کیا ہوا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اسلامی سے ملاقات بھی ہوئی اور تحریک انصاف سے اتحاد پر جواب دیا۔ ابھی کچھ باتیں باقی ہیں۔ انٹرنیشنل خبر بھی، امریکہ، سعودیہ اور ایران کے مذاکرات میں اب روس کی بھی انٹری ہوئی ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کی تفصیل میں ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں رکھوں۔ سب سے پہلے خان سے جو وکلاء کی ملاقاتوں کا دن، آپ کو پتہ ہے منگل عام طور پہ فیملی کے ساتھ ملاقاتوں کا ہے، اور اس میں جو لسٹ ابھی سامنے آئی اس میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی طرف سے، اس میں عظمیٰ خان، نورین خان، قاسم زمان ہے، نوشیروان برقی ہیں اور جمشید برقی۔ یہ خاندان کے لوگ کل ملاقات کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کارکنوں کے جو پیغامات سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر اس میں طیبہ راجہ کا پیغام ابھی سامنے آیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم لوگ جائیں گے، اور یہ جتنی فسطائیت عمران خان اور ان کے خاندان کے ساتھ ہو رہی ہے اسے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر دکھائیں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جیل ایک غیر قانونی کرنل کے کنٹرول میں، اور سوشل میڈیا جو تگڑا میڈیا ہے اس کے ذریعے پوری دنیا میں یہ آواز پھیلانی ہے۔ اب جو وکلاء عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں اس لسٹ میں یہ بیرسٹر گوہر کے دستخط سے لسٹ ہے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے نام پہ، اور اس میں ان کا اپنا نام نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ کا، نیاز اللہ نیازی صاحب کا، سمیر کھوسا، فیصل ملک ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور وکیل، یہ 6 وکلاء کے نام ہیں۔ نئی پنجوتا کا نام بھی ہے، اور علیمہ خان نے یہ واضح درخواست کی تھی کہ جو لوگ لسٹ میں شامل نہ ہوں ان دونوں لسٹوں میں، وہ اڈیالہ جیل کی طرف مت آئیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو بھی اپنی مرضی سے اڈیالہ جیل میں داخل نہ کروا سکے۔ باقی رہنماؤں کو تلقین بھی کی گئی تھی کہ عمران خان سے جو ملاقات میں وہ لسٹ کے مطابق فالو کریں، لیکن ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو لوگ جائیں گے وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے، اس پہ آپ ضرور جائیں۔ اب عمران خان کی کل کس سے ملاقات ہونی ہے، کیا پیغامات آنے ہیں، یہ ایک بڑا اہم دن ہوگا، کیونکہ عمران خان کی ملاقات اس حوالے سے اہم ہے کہ خیبر پختونخوا میں آج خفیہ اجلاس ہوا مادنی بل کے حوالے سے۔ یہ جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے تحفظات ہیں اراکین کے بہت سے، ممبران کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے ایک کاپی دکھا کے یہ واردات ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ بابر سلیم سواتی کے پی کے جو اسپیکر اسمبلی ہیں وہ اس معاملے پر واضح موقف ان کا آ گیا، اور ان کے خلاف جو واردات تھی وہ بھی ناکام ہوئی۔ انہوں نے آج بریفنگ دی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں موقف دیا کہ یہ مائنز اینڈ منرل کا جو بل ہے یہ عمران خان کی منظوری کے بغیر، مشاورت یا بغیر منظوری کے کسی بھی مرحلے میں پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا، کل البتہ پتہ چلے گا۔ سوشل میڈیا پر اب جو کریک ڈاؤن اس کی بات کرنی بڑی اہم ہے۔ 2 سال میں یہ 16واں کریک ڈاؤن ہے۔ پہلے مرحلے پر تو یوٹیوبرز کو آپ کو پتہ ہے معاشی طور پر تمام سوشل میڈیا کو ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر کے اہل خانہ کی روزی روٹی پہ پیٹ پہ لات مارنے کی تاکہ معاشی طور پہ کنگال ہو جائے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا ان کے اہل خانہ پر حملے، ان کے جو بڑے اکاؤنٹس ہیں اس وقت جو اپنی تحریک انصاف کی جماعت کے حوالے سے کوئی نظریہ رکھتے ہیں، کسی کو دہشت گرد بنا کے باقاعدہ طور پر جو ویڈیوز بنائی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ عمران لالیکا سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ایک بڑی آواز، 3,57,000 فالورز ہیں ان کی ویڈیو آئی کہ وہ اپنا اکاؤنٹ میڈیا سے ڈی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ویڈیو بیان میں انہوں نے معافی مانگی کہ جانے انجانے میں کچھ ایسی پوسٹ ہوئیں جس کی وجہ سے انہیں ویڈیو بنانی پڑی۔ اصل وجہ اب ان کے بہنوئی کے اغوا کو تشدد کرنے کا معاملہ سامنے آیا، اور تاکہ یہ وہاں ہٹ کر رہے ہیں اصل میں جہاں زیادہ تکلیف ہو، ماؤں بہنوں بیٹیوں پر، آپ کو پتہ ہے ان کے سسرال پر حملے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عمران لالیکا، پہلے تو دیکھیں یاد رکھیں کہ پہلا بندہ تو نہیں جس کو اٹھایا اور یہ کامیاب ہو گئے، نہ یہ آخری بندہ ہوگا، نہ یہ پہلا اکاؤنٹ بند ہوا ہے، نہ یہ آخری اکاؤنٹ بند ہے۔ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان، اس کو دیکھیں۔ صرف آج کے دن پر ٹویٹر پر اگر آپ ایپس کے ذریعے چیک کریں تو 350 نئے اکاؤنٹس بنے ہیں۔ ڈیجیٹل ایپ ایک پوری، وہ آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں۔ نامعلوم 350 نئے اکاؤنٹس، اور زیادہ تر لوگ کس نام سے بنا رہے ہیں؟ عمران لالیکا کے نام سے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ نفرت کا اظہار کریں گے یا نہیں۔ عمران لالیکا تو پھر شاید اسے کچھ لائن ڈرا کی ہوگی، یہ کراس نہیں کرنی، لیکن یہ جو نئے اکاؤنٹ ہوں گے، نامعلوم اکاؤنٹ ہوں گے، یہ بغیر تصویر کے، بغیر شناخت کے، یہ تو بڑے خطرناک اور مہلک ہوں گے۔ جو حملہ نظر نہ آئے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے تصویر والے اکاؤنٹ بند کروا کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے اپنے صحافیوں کا کہنا تھا کہ جی ٹویٹر پر پوسٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چائے کی پیالی میں طوفان نہ ہے، سوشل میڈیا کچھ نہیں ہوتا،
جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ایسی حرکتیں کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ عمران لالیکا سمیت یہ جو سوشل میڈیا پر حملہ ہے یہ اسی 9 مئی 2023 کا تسلسل ہے جس میں 2 سال ہونے والے ہیں۔ اغوا کروا کے پریس کانفرنس کروائی جاتی تھی، تحریک انصاف چھوڑنے والے رہنماؤں کا آپ کو ایک سلسلہ نظر آیا تھا، بڑی تعداد میں لوگ روپوش ہوئے، 8-10 مہینے اذیتیں برداشت کرتے رہے، پھر جو ان کے ہتھے چڑھ گیا اور ان کے ظلم اور جبر کے ساتھ آ گیا، اس سے پارٹی بھی چھڑوائی، سیاست بھی چھڑوائی، الیکشن سے بھی آؤٹ کیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے اکاؤنٹس بند کروانے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کی اسے نام دیتے ہیں، اس کا شکار تقریباً پاکستان کے تقریباً سارے صحافی، سارے سیاستدان ہو چکے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر ایک پر یہ فسطائیت آ چکی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے، ایک کیپیسٹی ہے۔ اب جو لوگ تو فسطائیت کے سامنے کھڑے ہیں، جیسے میاں آباد کی آپ نے ویڈیو دیکھی، عالیہ حمزہ آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، صنم جاوید ہیں، خواتین ہیں پاکستان کی بہت بڑی، طیبہ راجہ ایک بڑا نام ہے، کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اقرار کیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے اور چھوڑ گئے۔ اب عمران خان ہیں، اذیتیں تکلیفیں برداشت کر، اہل خانہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر ایک سے اس طرح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جو اب نامعلوم اکاؤنٹ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکے ہیں وہ یہ نہیں روک سکتے۔ اس پہ تو دیکھیں آپ لوگوں نے جس طرح اوورسیز میں مظاہرے کرنے میں عمران خان کا ماسک استعمال کیا تھا، اسی طرح یہاں بھی لوگ اب سوشل میڈیا پہ بھی یہی کر رہے ہیں، اور ان آئی ڈیز کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں جب لوگوں کی اپنی تصویریں نہیں ہوں تو آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کریں یا وہ نہ کریں، تو سارے کا سارا یا تو سوشل میڈیا پر اگر یہ فیصلہ کر لے کہ یا تو لوگوں نے اپنی تصاویر لگا کے کھل کے بات کرنی یا پھر سارے نامعلوم ہو جائیں۔ اب چند لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے، سوشل میڈیا کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے لوگوں کے اتفاق اتحاد سے ایک دوسرے کو رانگ نمبر، باریک وارداتیں، یہ ابھی دیکھیں ایک بڑی واردات آپ کو بتا دوں، میں بھول جاؤں اس سے پہلے، کہ یہ جو حریم نام کے بہت سارے انہوں نے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کی عزت پہ حملے کرتے ہیں، بہت سارے آپ کو پتہ ہے خواتین پہ، خاص طور پہ صنم جاوید کے اوپر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اور بھی خواتین ہیں ان کے اوپر یہ تنقید اور پریشر اور اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، بیچ میں کچھ لوگ جیلسی اور حسد میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذرا آپ دیکھتے رہیں، سوشل میڈیا آپ کا کامیاب رہا تو پھر یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ عمران لالیکا جیسے ہزاروں اکاؤنٹس ہیں، لاکھوں اکاؤنٹس بنے ہوئے، یہ چلتے رہیں گے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، ان کی آپ فکر نہ کریں۔ یہ ایک ایسا دریا بن چکا ہے سوشل میڈیا کہ جس کا نہ تو رخ موڑا جا سکتا ہے، نہ اس پر بند باندھا جا سکتا ہے، یہ عوام کی عدالت ہے، اور یہاں پہ لوگ خود جج ہیں، خود وکیل ہیں، خود جوری اور خود ہی ایگزیکیوشنر بھی ہیں، اور یہ فیصلے عدالتی اصولوں پر نہیں چلتے، یہ عوام کے جذبات پر چلتے ہیں، اور اس میں فیصلہ عدل کی بنیاد پر نہ ہو تو پھر انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو انصاف سب کو پتہ ہے۔ تو یہ دریا کو ڈنڈے سے روکنے کی کوشش ہے، یا سورج کے سامنے انگلی رکھنے گئے جی سائے کو دیوار سمجھ لیں۔ عوامی شعور کسی کے قابو میں اس طرح نہیں آ سکتا۔ 9 مئی 2023 کے بعد کی آپ ساری کاوش اٹھا کے دیکھ لیں، ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، سب کچھ انہوں نے بند کر لیا، لوگوں نے وی پی این لگا کے توڑ نکالے، 40 ارب کی فائر وال لگائی، اس کا بھی توڑ نکل آیا، عالمی میڈیا نے رپورٹنگ کی، اور پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوا۔ کئی ایسے ممالک اس طرح کرتے ہیں جیسے چین ہے، لیکن یہ بہت بڑے ملک ہیں، ان کی اکانومی کھربوں ڈالرز میں ہے، ان کے پاس ہر چیز کا متبادل ہے۔ آپ کی ان کی تو عوام حقیقت میں دیکھیں دودھ شہد والی نہروں والا معاملہ ہے، یہاں تو قرض بھیک، اور 4400 ابھی سعودی عرب نے بھکاری نکالے تو شہباز شریف کو غصہ آ گیا۔ تو اس طرح آزادی روک کر آپ تب کریں جب آپ چین بن جائیں، اس طرح کسی کی ماں بہن بیٹی اٹھا کر اسے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگوائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ نفرت میں اضافہ ہوگا۔ عمران لالیکا کی آواز بند کرنے کا انہیں زیادہ نقصان ہوگا، یہ بات یاد رکھیں، یہ زیادہ مقبول ہوں گے، جب وہ واپس آئے گا تو وہ پہلے سے زیادہ طاقت میں آئے گا۔ آپ عمران ریاض کو دیکھ لیں، برطانیہ میں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، وہ جس جگہ جاتا ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم اور فسطائیت کے خلاف اس نے صحافی ہوتے ہوئے وہ برداشت کیجئے جو اس کا مطلب قرض بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں انہیں سوچنی ہوں گی، انہیں سمجھنا ہوگا، یہ عمران خان کے لہجے میں تقریر کرنے سے، نقل کرنے سے، سوشل میڈیا کو بند کرنے سے ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب ان کے صحافیوں کا ایک اور ڈرامہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی عمران خان مریم نواز کی لکس سے، خوبصورتی سے جل رہے ہیں۔ آپ یقین کریں $1.5-2 لاکھ آپ بھی آلٹو پہ لگائیں تو فراری نظر آئے گی۔ دنیا کے مہنگے ترین کاسمیٹک سرجن سے، میں مریم نواز صاحبہ کو نہیں کہہ رہا، میں بتا رہا ہوں حقیقت کہ وہ لنگور کو بھی حور بنا دیتے ہیں۔ یقین کریں ایسی ایسی پلاسٹک سرجری کی دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے کہ وہ دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چاہے اپنی مرضی سے آنکھیں بدلیں، ناک بدلیں، جو مرضی کر لیں، پیسے ہوں آپ کے پاس، اور عوام کا پیسہ تھوڑا ہے۔ ادھر خان کی تو لوگ شکل کے پیچھے دیوانے تو نہیں ہیں، 74 سال عمران خان کی عمر ہے، لوگ تو اس کے نظریے پر کھڑے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ عمران خان تو عمران خان ہے، اب تو وہ جو عمران خان کے نام پہ قربانیاں دے رہے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہیں۔ اب بات فاروق کا دیکھ لیں آپ، ایک ویڈیو آئی، عالیہ حمزہ کو آج آپ الیکشن لڑوائیں پنجاب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ عالیہ حمزہ مریم نواز کی ضمانت ضبط کروا دیں گی، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ان خواتین پہ اسی وجہ سے،
آج جیل میں وہ فیملی سے ان کی ملنے گئی، 10 منٹ کی ملاقات ہوئی، 5 گھنٹے ان سے انتظار کروایا، 4 بندے عالیہ حمزہ کے پیچھے، 2 جیل والے ان کے پیچھے، نہ گھر کا کوئی سامان، نہ ضرورت کی کوئی اشیاء لینے دی، قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، ٹی وی اخبارات سب بند، پینے کا پانی تک عالیہ حمزہ کہہ رہی تھی نہیں دیا جا رہا، یزیدیت کا ایک معیار سیٹ کیا جا رہا، 5 تالے انہوں نے اس کمرے کو لگائے کہ جیسے وہ عالیہ حمزہ نے پتہ نہیں جیل توڑ کے باہر آ جانا ان سے، اتنا خوف، انہیں خوف ہر مزاحمتی رہنما سے۔ صدام ترین کو جس طرح گھر سے اٹھا کے لے گئے، اور صدام ترین کی وہ دیکھیں ویڈیو، وہ کیا خوف نظر آتا ہے آپ کو؟ سالار کاکڑ کی آنکھوں میں دیکھیں خوف نظر آتا ہے، میاں آباد کی آنکھوں میں دیکھیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی آنکھوں میں دیکھیں خوف نظر آتا ہے۔ یہ تو آگے سے الٹا ایسے جواب دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج خط لکھا مریم نواز اور نواز شریف کے نام، وہ نواز شریف سے کہہ رہی ہیں شرم کرو، حیا کرو، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نام پر بننے والے میڈیکل کالج اور اسپتال بیچ کے اپنے نام پہ کینسر اسپتال بنا رہے ہو بیٹی کے ذریعے، 2024 کا الیکشن جیتے نہیں ہو۔ لیکن میاں صاحب کو شرم آپ کو پتہ ہے مشکل ہے، وہ صحت پہ البتہ ان کے اثر ہوا ہے، لندن میں قیام بڑھ گیا، صحت ان کی پاکستان میں بھی ایسے ٹھیک نہیں رہتی تھی، جیل میں تو ویسے ہی ان کے آپ کو پتہ پلیٹلیٹس، ہارٹ اٹیک، دنیا جہاں کے ریکارڈ لگ چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں جو ظلم کیے نا پاکستان میں وہ اپنی جگہ لیے کہ یہ جو حکومت بندر کے ہاتھ ماچس پکڑا دی نا انہوں نے، پورا جنگل جلنے کا خطرہ ہے۔ مزمل اسلم صاحب نے ابھی بڑی تفصیل سے پنجاب اور پاکستان کے گندم کے بحران پر بات کی، خطرناک بات کی بڑی، یہ 3 سے 4 ارب ڈالر کی گندم درآمد کرانی پڑ رہی اس سال، اور تاریخ کی کم ترین گندم اس سال پاکستان کی، 900 ارب کا کسانوں کو نقصان، پنجاب میں 600 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے اس بدلے میں سبسڈی کیا دی ہے 5,000 روپیہ فی ایکڑ۔ کھاد کی آپ یوریا کی قیمت دے 50 کلو کی بوری دیکھو 13,985 کی ملتی ہے، 5,000 کسانوں کو دیا جا رہا ہے، اس میں وہ کھاد کی بوری بھی نہیں آتی۔ 16 روپے سبسڈی ٹیوب ویلوں پہ انہوں نے کتنی 500 روپیہ، کسانوں نے پھر نہ ٹریکٹر لیے نہ ٹیوب ویل لیے کہ 500 روپے کے پیچھے ساری تباہی چڑھائیں۔ اور یہ انہوں نے کہا جی گندم اگائیں گے 10 کروڑ انعام ملے گا، انہوں نے کہا جی ہم کھیتوں میں ہم نے سونا دفنا دیا ہے، اندازہ کریں ہم 10 کروڑ انعام دیں گے کسانوں سے۔ پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کو سبسڈی دیں گے، کتنی سبسڈی؟ 15 ارب۔ اب پنجاب میں کسانوں کا نقصان کتنا ہو چکا ہے؟ 600 ارب، ذرا اندازہ کریں۔ یہ بیچ میں جو دلال ہیں ان کے وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں پچھلے سال وہاں حکومت نے کسانوں سے براہ راست گندم خریدی، اس سال دوبارہ وہ ان کے خرچے نکال کے منافع پہ ان سے گندم خریدنے تک انہیں منافع ہو۔ اور پنجاب میں اس وقت جو گرین زمینیں ہیں ان پہ کیا ہو رہا ہے؟ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بحران آنے والا ہے، اس کے لیے عوام الرٹ ہو جائے، تیاری کر لے اپنی۔ عدلیہ کے حوالے سے بھی خبریں آپ کو بتا دو، 9 مئی کے 9 مقدمات کا ٹرائل تھا، شاہ محمود قریشی تھے اس میں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اور 2 گواہان پہ جرح ہوئی ہے۔ کوٹ لکھپت میں سماعت تھی، اور اس میں وہ راحت بیکری، عسکری ٹاورز اور مسلم لیگ نون کے دفتر، ان کو جلانے کے 9 مقدمات تھے۔ 28 اپریل تک یہ ملتوی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ججز کا سینیورٹی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ جو جواب اس کا جمع آج کروایا گیا، اس میں بڑا بہترین اور انٹرسٹنگ معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے موقف لیا کہ ٹرانسفر جو تھی آئین اور قانون کے مطابق، سمری یحییٰ آفریدی نے ہائی کورٹ چیف جسٹس کی مشاورت سے صدر زرداری کی دستخط سے کی، اور سرفراز ڈوگر نے ایڈیشنل جج اور پھر مستقل جج کا حلف اٹھایا۔ ایسی کوئی ویڈیو نظر میں نہیں آئی، لیکن جو بات آج رجسٹرار نے کی کہ یہ واقعی سینیورٹی کے 15ویں نمبر پہ تھے، 15ویں نمبر پہ۔ اب اسلام آباد بار تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ہتھیار ڈال چکی، اب وہ سبری اٹھا کے پڑے، انہوں نے 8 کام کیے ہیں۔ سیکٹری قانون نے عامر فاروق کو خط لکھا، عامر فاروق نے رجسٹرار کے ذریعے جواب دیا، وزارت قانون نے یحییٰ آفریدی سے مشاورت کی، یحییٰ آفریدی نے مشاورت وزارت قانون کو بھیجی، وزارت قانون نے چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو بھیجی، پھر یحییٰ آفریدی کو مشاورت کے بعد جواب دیا، اس مشاورت کا جواب وزیر اعظم کو بھیجا، اور وزیر اعظم نے سمری کے حوالے سے صدر کو سفارشات بھیجیں۔ صدر نے وزیر اعظم کی سفارشات پر ٹرانسفر کی منظوری کی، اور صدر کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا، پھر وزارت قانون نے تینوں ٹرانسفر تھی ججز کی تعیناتی، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور یہ سب کچھ 1 فروری ایک ہی دن میں ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں کم از کم۔ یہ تاریخ کا تیز ترین ٹرانسفر کیس لاہور سے اسلام آباد سرفراز ڈوگر کو لگانا، وجہ خان کے کیسز کو روک لیں، اور دیکھ لیں جب سے آئے عدالتوں میں کیسز نہیں لگ رہے۔ تو یہ ان کی نوٹنکیاں وارداتیں چل رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنانے کا کیا کہا تھا انہوں نے کہ جی جلد از جلد فیصلوں کے لیے، آج 6 مہینے ہو چکے آئینی بینچ کا ایک فیصلہ نہیں آیا، ایک فیصلہ۔ ان حالات میں آپ لوگ عدالتوں اور قانون سے چل رہے ہیں، خان کی لڑائی اس وجہ سے لڑ رہی ہے۔ انٹرنیشنل خبر اب امریکہ سعودیہ کے اس میں روسی صدر پیوٹن نے جمپ مار دی اس مذاکرات میں، اور اسٹریٹجک شراکت داری کر لی ہے ایران سے، 20 بڑے ان کے معاہدے ہوئے اور دفاع سے متعلق ہیں۔ ایران کا پلڑا ان مذاکرات میں بڑا بھاری ہے، جو پہلے ہی بھاری تھا وہ ہو گیا، اس پر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ ابھی بہت ساری اور چیزیں انٹرویو میں انشاءاللہ آج 2 اہم لوگ میرے ساتھ ہوں گے، وہ ضرور چیک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔